اب آپ دیکھیں نا کہ مجھے تدریس نہیں آتی، تو میں نے تو صرف حیات و ممات کا مسئلہ رٹا لگا ہے، یا میں نے تقلید شخصی کا رٹا لگا ہے، میں نے قرات خلف الامام کا، میرے مسئلے 3 ہیں۔ اگر میں اس میں صلح کروں، ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ جاؤں، کسی سے بات کروں، تو پھر اس کے بعد میں کھاؤں کہاں سے؟ میں تو مناظر اسلام اسی پر تو ہوں نا، کہ میں نے 3 مسئلے رٹا لگائے۔ مجھے تدریس نہیں آتی، میں دنیا کا نالائق آدمی ہوں، سمجھے؟ یہ آپ کے جو مناظرین ہیں یہ اغبل اغبیاء، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض کی، سمجھے؟ وہ ناکام قسم کے کہ وہ ایک اللہ آپ کا بھلا کر، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ مولانا عبدالعزیز پٹھان نے ثناء اللہ عمر تسری رحمۃ اللہ علیہ نے جب چھیڑا علامہ انور شاہ کشمیری سے مناظرہ کے لیے، تو حضرت مولانا عبدالعزیز نے کہا اللہ کے بندے، شاہ صاحب تو اتنا بڑا شعر ہے، ثناء اللہ سے تو مناظرہ کر رہا ہے، تو جیتے گا تب بھی ہار گیا تب بھی ہار گیا۔ فرمایا کہ بھئی تو عالم ہے؟ کہا عالم ہوں۔ کہا کہ بس ٹھیک ہے، شاہ صاحب کو چھوڑو، کہیں سے کوئی قرآن مجید کا ایک صفحہ ترکیب کرو، یا میں آپ سے پوچھتا ہوں، تو مجھ سے پوچھ لے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ کوكب نورانی، آپ نے سنا ہے؟ کوكب نورانی سنا ہے؟ بہت بڑا مناظر اسلام، شیخ الاسلام فلانا 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 بریلویوں کا۔ تو استاد عنایت اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، بخاری ثانی پڑھاتے تھے جامع فاروقی میں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے میمن نے مجبور کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کوكب نورانی سے مناظرہ کرو۔ اب اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے مناظرہ نہیں آتا تو وہ کہیں گے میمن ہم نے تو آپ کو پیغمبر بنایا، آپ کو کیوں نہیں آتے؟ اتنے بڑے پیغمبر، استاد جی لاکھوں روپے جامع فاروقی میں دیتا تھا۔ اب اگر کہوں نہیں آتی تو مجھے تو کہیں گے کس چیز کا عالم ہے، اور اگر کہوں آتا ہے تو کیا کروں، کس طرح کروں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جاہلوں کو سمجھانا میرے لیے مشکل تھا، میں نے اللہ کا نام لے لیا کہ یہ میمن مجھ سے کٹ جائیں گے میرے مقتدی، کہتے بیضاوی شریف میں نے بغل میں لے لی، چلے گئے۔ علامہ کوكب نورانی کسی جگہ تھا، وہی میمنوں کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو فرمایا ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا بھئی یہ مجبور کر رہے مناظرے کے لیے، آپ بڑے مناظر اسلام ہیں، لیکن مجھے شک ہے کہ آپ عالم بھی ہیں۔ اس نے کہا میں عالم ہوں، تو حضرت نے فرمایا میں تو عالم، آپ کو عالم نہیں سمجھتا، مناظر کے لیے ضروری ہے لابد ان یکون المناظران نظیرین فی العلم، دونوں کا علم کم از کم برابر ہو، ایک دوسرے کی بات کو تو سمجھے۔ جیسے کہ میں نے جزء مکانی کہا تو لڑکے نے پرچی لکھ کر کے دکھا، یہ جزء الانی کیا ہوتا ہے، جزء مکانی کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں کہ قربان جاؤں، سمجھے بھائی کیسا بہترین سوال کر دیا۔ میں جزء مکانی کہہ رہا ہوں اور وہ کیا لکھ رہے ہیں، جزء مکانی کیا ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھ رہے کہ ہماری تقریر خوب سمجھ رہے لڑکے۔ تو حضرت فرماتے میں نے اسے کہا آپ تو عالم نہیں ہیں، اس نے کہا میں عالم ہوں۔ حضرت فرماتے میں مناظرہ تو بعد میں کریں گے، تم اللہ کے لیے بیضاوی کہیں سے ایک صفحہ گھنٹے تک دیکھو، مجھے عبارت سناؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بیضاوی کی عبارت جو پڑھے گا تو اس کی ہٹے گی اور ساتھ ساتھ پھٹے گی بھی۔ بولو، بیضاوی کی عبارت جو پڑھے گا وہ کیا کرے گا، اس کی کیا ہے، ہٹے گی اور ساتھ ساتھ پھٹے گی بھی۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو میمنوں نے جو اس کے اپنے ماننے والے تھے انہوں نے کہا تو کیسا عالم ہے، یہ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے کہا میں نے تدریس نہیں کی ہے۔ کہا تدریس نہیں کی تو پھر جاہل ہو نا، جاہل ہو۔ اس نے کہا واہ عنایت اللہ زندہ باد، واہ عنایت اللہ زندہ باد۔ میمن سارے انہوں نے کہا عنایت اللہ زندہ باد۔ آپ کے مناظرین حضرات کا یہی حال ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ آپ کے مناظر حالوں کا یہی ہے مولوی صاحب۔ وہ اگر تقلید شخصی، قرات خلف الامام، آمین بالجہر، رفع یدین، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اس کو شیخ الاسلام کون کہے گا، وہ کھائے گا کہاں سے؟ وہ تدریس کی تو نحمیر کی صلاحیت بھی ان لوگوں میں نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے، سمجھے؟ میں تو آپ یقین کریں اللہ جانتا ہے کہ یہ رفع یدین آمین بالجہر پر بھی ہم بحث نہیں کرتے، بعض جگہ ہمیں مجبور کرتے غیر مقلد، اس لیے کہ رفع یدین اگر آپ دارالعلوم میں لکھ کر کے دے دیں گے بنور ٹاؤن میں اور کہیں بھی لکھ کر کے دے دیں گے رفع یدین جائز ہے، صرف اولا اور بہتر یہ کہ نہ کرنا آمین کہنا۔ اب ہمارے مناظر کہتے ہیں رفع یدین منسوخ ہے، آمین بالجہر بھی کہیں منسوخ ہے، تو نسخ صریحی کہیں نہیں ہے، نسخ صریح ہوتا تو جھگڑا نہ ہوتا، نسخ اجتہادی ہے، نسخ استنباطی ہے،
سمجھے؟ اس قسم کے مسائل پہ بحث کرنا، مناظرہ کرنا حرام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہود و نصارہ کے خلاف اپنی صلاحیتیں استعمال کریں۔ میری گزارش یہ ہے کہ میری زندگی ان چیزوں میں، یہ بریلوی، شیعہ، جماعت اسلامی، اہل حدیث، اس قسم کی ان چیزوں میں ہم نے زندگی تباہ کر دی۔ اصل کام یہ ہے کہ قرآن کو سمجھو، اپنے اندر علمی استعداد پیدا کر دو۔ یہ چند مسائل یہ لفنگے لوگوں کا کام ہے، امت کو پریشان نہ کر دو۔ افسوس ہے تبلیغ پر، افسوس ہے تبلیغی جماعت پہ کہ اب راونڈ میں بھی یہ مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم تبلیغ والوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ جب مدقق علماء جب یہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے تو تبلیغی کی رسائی کہاں ہوگی؟ اب تبلیغ میں عوام میں بھی یہ مسائل، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، یہ مسائل شروع ہو گئے، سمجھے؟ یعنی میں گیا تو دبئی میں ایک مولوی صاحب نے اپنے گاڑی میں مجھے اٹھایا اور وہ ایسی گالیاں غلیظ قسم کے مولانا غلام اللہ کو دے رہا تھا۔ اور مولانا اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ ان کو مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کو معلوم ہونی چاہیے، یہ پاکستان کے فارغ نہیں ہے، یہ لوگ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ یہ ہے کہ اس کو اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا، لعنت کسی پر بھیجنا یہ ٹھیک نہیں ہے مولوی صاحب۔ تو وہ بنوٹا والا مولوی صاحب جو ہے نا، وہ سخت اساتذہ نے ان کو شاید کچھ کہا ہوگا، سمجھو فاضل تھے۔ تو اس نے جب یہ باتیں کی نا، وہ گالیاں دے رہا تھا، تو میں نے تھوڑا سا اس کے ساتھ یہ کیا، کہتے استاد جی بتاؤ اللہ کے لیے ہمارا مذہب کیا ہے؟ بولو اللہ کے لیے ہمارا مذہب کیا ہے؟ میں نے کہا بس ہو گیا نا آپ کو، بس اسی پر خاموش رہو۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بس اسی پر زیادہ کہا کہ بتاؤ۔ میں نے کہا نہیں بتاتا۔ جب تو بزرگوں کو لعنت بھیجتا ہے نا، میں نے بھی لعنتیں بھیجی، اپنا منہ کالا کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو گالی دی، ابن قیم کو جو ہمارے ثانیہ کے اساتذہ ہوتے تھے جو ہمیں کہتے تھے گالی دے دو، سمجھے؟ مفتی سعید احمد پالم پوری میرے شیخ ہے، بہت بڑے آدمی ہیں دارالعلوم دیوبند کے۔ میں مفتی صاحب سے جتنا متاثر ہوں اپنے اساتذہ سے اتنا متاثر نہیں ہوں۔ مفتی سعید پالم پوری ہمارے اکابرین کا جو طریقہ ہے حدیث پڑھانے کا، نقل ہے، ایک دوسرے سے نقل چلا آ رہا ہے۔ یہ دو آدمی، مولانا محمد یونس جونفوری جس کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا، سہارنپور کے جو شیخ الحدیث تھے، مولانا محمد یونس جونفوری، اور حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالم پوری جو دیوبند کے اس وقت شیخ الحدیث ہیں۔ یہ ان دونوں کا انداز مقلدانہ نہیں ہے، ناقلانہ نہیں ہے، یہ خود ایک مجتہد کا